یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں، واقعی ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا، وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکل، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں، ابے کو نہیں بتائیں، کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے کے بھیج، پتہ نہیں اے بھی کتوں آ گیا نا مراد۔ یوسف علیہ السلام اپنے دوست یا اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی باتوں میں بتا سکے، اپنا ہمدم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں، کیونکہ جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا، یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث، استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بد تو ہی جان بچ۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی وجہ میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ،
یوں اتنے زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے. اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو. تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروا بضاعہ واللہ علیم بما یعملون. تو وہ قافلہ گزرا, وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے, انہوں نے ڈول نیچے ڈالا, یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن, پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا, عورتوں کو جو حسن ملا, اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا. تو کیا چیزوں 7 ارب انسان تو آج ہیں, اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد, اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے. ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا, کیا چیز ہوں گی. اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو, کیا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا. اما حوا سب سے حسین عورت, ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اما جان, 130 فٹ کے ابا جان. یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا, 130 فٹ کی ہائٹ. تو جو وہ ڈول سے نکلا یا بشرا, ان کی آواز میں یا بشرا ھذا غلام, وہ یہ کیا چیز نکلا, ھذا غلام. میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا چہرہ ہے, کیا نور ہے, کیا حسن ہے, کیا جمال ہے. اور ابھی امتحان چل رہا ہے, عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے. ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا. کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم بیچنے لے جاؤ. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ایک مناسبت یہ بھی ہے, ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا, ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا. تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا, میری تو نہیں لگتا, میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا. تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی. وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک. یہ حیت لک بم ہے, بم. حیت لک, 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 حیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ, یہ بم مار رہا ہے. حیت لک, حیت لک, حیت لک, حیت لک, حیت لک, حیت لک. پھر اس کو امالہ کر کے حیت لک, حیت لک, حیت لک. اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں, یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الکافرون. ہاں زلیخا, یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو, یہ نہیں ہوگا. کمرے بند, تالے لگائے, پیرے کھڑے کیے اور دروازے بند. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا, لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں. تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے, آگے راستہ دینا تیرا کام. جو کہ دروازے کے قریب آئے تو ٹھک تالا ٹوٹا, دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا, دروازہ کھل گیا. ٹھک تالا ٹوٹا, دروازہ کھل گیا. بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا, کرتا پھٹ گیا, اوپر سے اس کا خامد آ گیا. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب. اس نے اسی وقت پینترا بدلا. ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اور اس کی چالاکی دیکھو, وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی, لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے. الا ان یسجن او عذاب علیم, کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے, قتل نہ کیا جائے. خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں. قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی, اس کا نشہ بھی نہیں اترا. کہے راودتنی عن نفس, بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے مجھے بہکایا. تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی. شاہد شاہد من اہلہا,
کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے، جو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی، بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ قالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تو یہ شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا۔ اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا۔ یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، جو کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جی، تمہیں پتہ میں نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہو، یا قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنة الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، راویہ بصری بھی عورت ہیں، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی، اور النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس طرح نقاب رکھتے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو انہوں نے پہچانا نہ، ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا، انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے،
याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप कैसे हाईलाइट हुए? वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कदिब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। कुर्ता लेकर आए, खून लगा हुआ लेकिन फटा हुआ नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया बड़ा सियाना है, चोला ला के मेरे पुत्र को खाता, कुर्ता उतार के मेरे बेटे को खाया कि कुर्ता कहीं से फटा नहीं और यूसुफ खाया गया। ये सब तुम्हारा मकर फरेब है। लेकिन फसब्रुन जमील का क्या मतलब है कि बच्चों तुमने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मेरी ज़बान से कभी ताना नहीं सुनोगे, मेरा सब्र रहेगा, मौत तक रहेगा, तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहूँगा। और इतनी नाफरमान औलाद को गले से लगा के रख, सीने से लगा के रखा। इस मोहब्बत ने उनको भी तौबा पे आके खड़ा किया। अगर वो आजकल के वालिदैन घर से निकल जाओ, आग कर दो, औलाद और माँ बाप में रस्सा कशी है और लड़ाई है और झगड़ा है और नफ़रत है, ना वो ज़िद छोड़ता है ना वो ज़िद छोड़ता है। माँ बाप को ज़िद छोड़नी चाहिए। बच्चे नादान होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं, तजर्बा होता नहीं है। उनके ऊपर अगर हम मुसल्लत होकर अपनी ज़िदों पर उनको झुकाएंगे तो वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो हमसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊँ, वालिदैन को याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि नाफरमान औलाद को गले से लगा कर और कहीं भी ताना नहीं दिया कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर। फसब्रुन जमील, सब्र के साथ, सब्र के साथ। ये आज के माहौल में याकूब वाली सिफत अगर बाप में होगी तो कोई औलाद ज़ाय नहीं होगी। लेकिन बाप ही जब मुकाबला कर लेता है, ज़िद पे आ जाता है, तो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफन कर देता है ताबूत में। नाफरमानी के ताबूत की कील वालिदैन लगाते हैं कि वो ज़िद कर लेते हैं, बच्चों से ज़िद कर लेते हैं। अरे अपनी ज़िदें तोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे। अगर उन पर अपनी ज़िदें मुसल्लत करोगे फिर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, नफरत हो। तो याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप इंतहाई हाईलाइट हुए, इंतहाई, कि किस तरह इतना बड़ा जुर्म करने वाली औलाद को भी घर में बिठा के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे उठ। 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है और रोते रोते आंखें चली गई हैं। और इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। तल्ला तफ्ता तज़कुर यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। अब्बा जान आप तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यूसुफ के गम में आप मर जाएंगे। कहा मैं तुमसे तो कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हें कभी कोई ताना दिया? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह के सामने रोता हूँ, तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा। ये बतौर बात, तुम भी बहुत से शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हो चुके हैं, तुम जो मौलवी होते हो बहुत जल्दी बच्चे को जुनैद बगदादी बनाना चाहते, पैदा होते ही सर पे टोपी, दूध पीता बच्चा सर पे टोपी। याकूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि बच्चों को दीन पे कैसे लाना है। आमतौर पर सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाईलाइट किया जाता है। मैं याकूब अलैहिस्सलाम को हाईलाइट करता हूँ कि मैं उनको बतौर बाप जो देखता हूँ वो कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम से कम दर्जे की अहमियत नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ में। लेकिन सारे मुफस्सिरीन भी और वाइज़ीन भी और ख़तीब यूसुफ 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 यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम को कोई हाईलाइट नहीं करता कि याकूब बतौर बाप किस तरह कदावर हैं। अल्लाह की कसम, आसमान से उनका सर लग रहा है, इतनी कदावर शख्सियत हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ बतौर बाप। उनके गिर्द तो कहानी घूम रही है, उन्होंने हाईलाइट तो होना ही होना है क्योंकि उनके गिर्द कहानी घूम रही। लेकिन इसी कहानी में याकूब अलैहिस्सलाम का कद भी ओ आसमान से जाके लग रहा है कि औलाद को लेके चलना कैसे, औलाद बिगड़ जाए, उखड़ जाए, क्या करना है? लड़ाइयाँ करनी है, घर से निकालना, मुकाबले करने नहीं, दब जाना है, शिकस्त मान लेनी है, हार मान लेनी है और मोहब्बत को बढ़ाना है। मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है और एक न एक दिन वापस लेकर आता है। लेकिन मुकाबले, बीवी से मुकाबला, बच्चों से मुकाबला, भाइयों से मुकाबला, मुकाबले ने तो हमें हमारी ज़िंदगी तल्ख और तबाह और स्याह करके रख। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा वज़ीर ख़ज़ाना, उनके पता आ गया यूसुफ है कि हम अम्बिया की औलाद हैं, हम चोर नहीं और बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। मेरे दादा को आग में डाला गया, मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया। हज़रत इस्माइल को बाप का लक़ब दिया कि अरबी में चाचा को भी बाप कह सकते हैं। तो मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया, मेरे बेटे को मुझसे छीना गया, 40 बरस गुजर गया, उसकी याद में मैं अंधा हो गया। अब तूने मेरा सहारा उसको रोक लिया है, बड़ा मेहरबानी आज़ाद कर। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, यूसुफ भी नबी हैं। यूसुफ 1 हफ्ते की मुसाफत पर मिस्र में हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिली होगी अपने आप बताने की, वरना तो
وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر کر دو اپنے۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا بیچ میں ایک وہ خواب کی بعد میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو بھائی یوسف ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالو گے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر ودبر وبشر، انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر، تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا، تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کہوں چنگا کرنا، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر ودبر وبشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی۔ آئے گا سال پھر بارشیں بھی ہوگی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو۔ تو ایسے نقاب ہٹایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ سبحان اللہ، جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون۔ سمجھو میرا جملہ، تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت یہ جملہ بنتا ہے۔ اور اخلاق یوسف دیکھو، هل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے، جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کیا آپ کو پتا چلا یہ ہے حل، کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے۔ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے۔ حل علمتم، بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، تھوڑا بہت یوسف فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا ظرف کو ہاتھ جوڑتا۔ یہ اخلاق اللہ سے مانگ، مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں۔ آئے الشاق گئے وعدہ فرضہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رف زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا، ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا، بیوسف واخیہ، باقی ما ظلمتم، یوسف آنا چاہیے تھا سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے، فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا، واخیہ اذ انتم جاہل، اس وقت تمہیں خبر نہیں۔ بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، اِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، اِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان، اِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ کچھ سکون۔ یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں، دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں ہو، یوسف ہے نا، شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون، کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو
کیا خوبصورت کر کے پیش کیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف انا یوسف فہذا اخی قد من اللہ علینا۔ سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ، من یتقی ویصبر، من یتقی ویصبر۔ جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح۔ تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ۔ میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے، تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات ہے، پل کہ کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت۔ میں یتقی تقوی، گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے۔ اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی، بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں، اور هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول بھائیوں کو شرمندگی سے بچا دیے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا، اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا۔ میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف۔ بھائی بیٹھے تھے نا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سنو، کیسے ہوئی، کیا سننی تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا، پچھلی ساری کہانی دفن کر۔ قد احسن بی ربی، یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے۔ جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلے کی جماعت تو بھائی جب رائمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری۔ تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا۔ قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا۔ یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے، اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچائے۔ اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے۔ اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے، یہ سارے دھرے رہ جائیں گی، عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیحاں، مراقبے۔ اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میرے پاس سعید احمد اور محمد یوسف نیا مسلمان ہوا تھا، میرے پاس آئے دونوں، کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت۔ تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی، میں نے کہا یہ کر لو، کہنے لگے نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی اور بتا۔ یہ تو مشکل سبق کی۔